اس وجہ تو صحابہ کرام غمگین ہے کہ ایک عمرہ بھی نہیں کیتا، کچھ معاہدہ بھی انج دا کر آئے ہیں جڑا ساڈے خلاف ہے، تے سانو راحت نہیں نصیب ہوئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے تے کیسی آیت نازل ہوئی ہے، میں اج تک انی کسے وحی نازل ہون تے خوشی نہیں ہوئی جنی اج ہوئی ہے، اور اللہ نے میرے واسطے خوشی بیان فرمائی ہے۔ حضرت انس نے حضور دی بارگاہ عرض کیتی، یا رسول اللہ آپ نو تے اللہ بیان فرما چھڑیا، ساڈے واسطے بھی کوئی ایسی گل ہے باسی بھی خوش ہوئیے؟ وہ انعام پھر گل اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور دی خوشی واسطے کیڑی گل آئی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ اللہ حضرت تاجدار بریلی شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ترجمہ اندہ اپنے حساب نال فرمایا، لوگاں اندہ ترجمہ یہ کیتا ہے کہ اللہ تو اڈے پہلے گناہ بھی معاف فرما چھڑن تے بعد اڑے بھی معاف فرما چھڑن، لیکن اللہ حضرت تاجدار بریلی آپ فرماؤندے نے کہ رب سونا ارشاد فرما رہے کہ اے حبیب اساں تیرے وسیلے نال پہلے اندے بھی گناہ معاف فرما چھڑے نے تے تیرے تو بعد آن والے اندے بھی گناہ معاف فرما چھڑے نے۔ اے انداز محبت ہے اللہ حضرت دا اور انداز ادب ہے، اور آپ نے علمی طریقے نال ان دی وضاحت فرمائی ہے فتاوی رضویہ دے اندر۔ اللہ حضرت فرماؤندے نے کہ آپ تو پہلے ان دے وچ آپ دے والدین اور جملہ شجرہ نسب حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے جناب حضرت عبداللہ تک جتنے ارحام اور جتنیاں پشتہ آئیاں نے نا جنہ دا شجرہ حضور نال منسلک کے ماں سوائے انبیاء تو، یعنی ایسے اشخاص، ایسیاں عورتاں، ایسے مرد جنہ دے رحمہ اور پشتائی چو حضور دا نور منتقل ہوندہ ہویا آیا ہے نا، اللہ انہاں ساریاں دے گناہ معاف فرما چھڑے نے۔ آپ نو گل سمجھ آگئی؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تو اڈے تو پہلے جیڑے ہے تو اڈی وجہ تو اسا انہاں دے گناہ معاف فرما چھڑے نے۔ انہاں وچ جناب حضرت اما آمینہ، حضرت عبداللہ، انہاں تو لے کے جناب حضرت آدم علیہ السلام تک انبیاء اس سے شامل نہیں، کیونکہ انبیاء معصوم نے۔ انبیاء تو علاوہ جڑے شجرے شامل ہے نا انہاں دے اللہ گناہ معاف فرما چھڑے نے، اور آپ تو بعد آپ دی آل اور آپ دے محبین اور امت مسلمہ اللہ سونا فرماؤں دے کہ اساں انہاں دے گناہ پہلے اندے بھی تیری وجہ تو معاف فرمائے نے تے بعد اڑے اندے بھی اساں تیری وجہ تو معاف فرمائے نے۔ فِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ۔ اللہ سونا فرماؤں دے حبیب اساں تیری ذات تے انعام دی حد کر چھڑی، محبت نال فرماؤ سبحان اللہ۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، آپ الفاظ سمجھو اللہ دے قرآن دے، ایک کو لفظی یا بزاری تے جملہ ہے ہی نہ یا کو خطیب آنے، رب ہو کے فرما رہے ہیں وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اساں تیرے تے انعام مکمل فرما چھڑے، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اساں آپ نو صراط مستقیم تے چلایا، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اساں آپ دی مدد او نہیں کیتی مدد کرن تو بعد تسی غالب نہ ہو، بلکہ اساں آپ دیو مدد کیتی ہے جس مدد نال تسی سارے جہان تے غالب آ جاؤ گے۔ غالب کرن والی اللہ سونا فرماؤں دے ایسا مدد فرمائیے۔ هو الذی انزل السکینہ، میرا سونا نبی مدینے صبح حضور نے صحابہ کرام دے سامنے گل کی تھی کہ اے میرے صحابہ میں راتی خواب آئیے، اور نبی دا خواب وہی ہوندی ہے،
نبی دا خواب صداقت تے مبنی ہے، نبی دی خواب وہی ہوندی ہے، او مبنی ہے، حق تے مبنی ہے، سچ تے مبنی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا من راتی خواب آئیے کسی عمرے تے جا رہے ہیں، مکہ شریف جا رہے ہیں، 6 سال بعد جدو نبی دے صحابہ گل سنی کہ اسی سویرے مکے جانا ہے، تو میرے نبی دے صحابہ عرض کی یا رسول اللہ پھر آپ دا کی خیال ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تیاری فرماؤ اس سال اسی عمرہ کرانگے۔ ماہ ذکات دے اندر 1400 صحابہ دا لشکر تیار ہویا میرے نبی دی معیت دے اندر۔ جدو حضور دے صحابہ صلح حدیبیہ دے مقام تے پہنچے تے میرے نبی دے صحابہ دا خبر پہنچی کافرہ تک، انہوں نے پتہ لگا، لوگاں خبر دیتی، لوگ اپنے گمان دے مطابق خبر دیتے، لوگاں خبر دیتی کہ حضور مکے تے حملہ کرن واسطے آ رہے ہیں، حضور جنگ واسطے آ رہے ہیں۔ ادو کفار مکہ نے جنگ دی تیاری شروع کر دیتی۔ ایک خبر حضور تک پہنچی کہ کفار مکہ جنگ دی تیاری کر رہے ہیں اور ساڑھے نالوں جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ حدیبیہ دے مقام تے میرے نبی نے صحابہ نو فرمایا ایتھے ٹھہرو، پڑاؤ پاؤ، ایتھے رک جاؤ، اس تو اگا نہیں جانا۔ حضور دے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگا خیر ہے، اسی تے عمرے دی نیت نال آیا، جنگ دی نیت نال نہیں ہے۔ تے میرے سونے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کافر سمجھ دینے سے اسی جنگ واسطے آیا، کافران دی یہ سوچ ہے کہ اسی جنگ واسطے آیا، لیکن اسی آیا عمرے واسطے تے ٹھہرو، اللہ دا جو حکم ہویا اس دے مطابق اگا عمل کرانگے۔ کافرہ نے پھر بہانے نال بندے بھیجے، جیڑا آوے اوہی جا کے دسے بڑا لشکرے تے تیاری کر رہے ہیں، بڑا لشکرے تیاری کر رہے ہیں، بڑا لشکرے تیاری کر رہے ہیں، بڑا لشکرے تیاری کر رہے ہیں۔ پھر کافرہ نے عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباد حضور دے صحابی بنے نے، آپ نو بھیجیا کہ تسی پتہ کر کے آؤ مسلمانہ دے لشکر دا کی حال ہے۔ اے پھر حضور دی بارگاہ چاہے انہا حضور دے صحابہ ویکھیا، حضور دا طرز زندگی ویکھیا، حضور دا طرز عمل ویکھیا، حضور دا ادب صحابہ دا ادب ویکھیا، صحابہ دی حضور نال محبت ویکھی۔ اے واقعات آپ کئی مرتبہ سن رہے ہو، میرا عنوان ہے کہ میں صرف سمجھائن واسطے کہ آپ دے ذہن چ واقعہ آ جائے۔ میرے نبی وضو کرنا تے صحابہ تھلے ہاتھ کر لینے، میرے نبی بانا تے صحابہ اپنی چادراں بچھا دینیاں، میرے نبی یہ الکنڈ کر کے صحابہ نہ ٹرنا، حضور نے اپنا لعاب دن تھک مبارک سٹنی تے صحابہ ہاتھ تے رکھ لینی، حضور نے وال کٹائے تے صحابہ کرام نیک کے کر کے کوڑ رکھ لیا، تھلے نہ جان دیتا۔ یہ گل جا کے عروہ بن مسعود دسی کافرانو کہ تسی انہاں نال جنگ نہ کرو، او جس نیت تے آئے نے انہاں نو عمرہ کرن دیو، جنگ دی انہاں دی نیت کوئی نہیں۔ کافر پوچھیا خیر ہوئے، انہاں کہا میں نجاشی دے دربار چ گیا، روم والے دے دربار چ گیا، شامیہ دے دربار چ گیا، میں انہاں ادب کسے بادشاہ دا نہیں ویکھیا جنہ ادب محمد عربی دے صحابہ کر دینے۔ اے گل کیتی سی عروہ بن مسعود ثقفی نے تے اللہ انہوں ایمان دی دولت نصیب فرمائی۔ صرف صحابہ نال انہیں لہجہ اچھا استعمال کیتا صحابہ دے بارے، انہیں کافران دے سامنے حالت کفر چے گل کیتی آئی کہ وہ جڑے لوگ نے نا حضور نال انی محبت کر دینے، انہاں کوئی بھی بندہ اپنے بادشاہ نال دا ادب نہیں کردا نہ محبت کردا ہے۔ ایک سائڈ تے صرف انہاں لہجہ رکھیا سی صحابہ نال، عروہ بن مسعود ثقفی کافر ہو کے تے اللہ ان انعام دے چھڑیا۔ پھر اس کئی واقعات پیش آئے، میرے نبی دے صحابہ کو پانی ختم ہویا اور حضور دی بارگاہ چ عرض کیتی یا رسول اللہ ساڈے کول تے پانی کوئی نہیں، ایک چھاگل او جویں برتن کہہ لو کوئی چمڑے دا بنیا ہوندا سی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کسی کول کو پانی تھوڑا جہا ہے، صحابہ کرام عرض کیتی یا رسول اللہ سارے پانی والے برتن کٹھے کریے نا تو تھوڑا جہا بندا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سارا پانی اکٹھا کرو۔ حضور نے وچ صرف اپنا دست مبارک، میرا ہاتھ حضور نال مشابت نہیں رکھدا سمجھائن واسطے، اپنا ہاتھ مبارک حضور نے اس پانی وچ رکھیا تے میرے نبی نے فرمایا ہن اپنے جانوراں نوں وی پیوا لو۔ تے علماء فرماتے نے ظاہر اس اٹھ وچ قافلہ اس قافلے چ اٹھ بھی شامل ہے، اور اٹھ جنہ پانی ذخیرہ کرتا ہے تسی ہر بندہ جان دیو، اٹھ ہو سکتا ہے مہینہ
مہینہ دو مہینہ پانی نہ پیوے تے گزارا کر سکتا ہے. اپنے اندر ایک خاص اندہ پرزہ لگا ہے جڑا پانی ذخیرہ کرتا ہے. حضرت جابر فرماؤندے نے کہ صحابہ بھی پانی پیتا, 1400 صحابہ دیاں سواریاں بھی پانی پیتا, اساں برتنیں بھی رکھیا. تے بعد حضرت جابر کو لوگاں پوچھا ہوں کنا ایک پانی آ؟ میرے نبی دے یار نے فرمایا سی 1400 ہے, اگر 14 لاکھ بھی ہوندے تے وہ پانی ختم ہونے والا نا. اے حضور دے دست مبارک دی برکت ہے, یہ معجزہ صلح حدیبیہ دے موقع تے. آپ ذوق نال فرماؤ سبحان اللہ. اللہ اکبر. میرے نبی دے صحابہ تے نبی عمرے دی محبت خانہ کعبے دا طواف کرنے 6 سال بعد موقع ملے ہے. آج کعبے جانے, کعبہ ویکھنے, نبی سرور دے نالا ہر بندے دا دل کردہ ہے. ساڑھے کڑوں بھی کافلے جاندے نے عمرے تے جانے تے وکھری کوشش ہوندی ہے, وکھری محبت ہوندی ہے. ہر عقیدت مند ہے اپنا پیار ہوندا ہے. کوئی علماء نال جاندا ہے, کوئی کسے کافلے نال جاندا ہے, لیکن جنوں اپنے پیراں نال عمرے کرن دا موقع مل جائے بڑے ہی سواد ہوندا ہے. تے حساب لا لو جڑا پیر نال عمرے تے جاوے او کیڈا خوش ہوندا ہے. صحابہ نو کنی خوشی ہونی ہے جنہ حضور نال کعبے دا طواف کرن جانے. لیکن کافرہ راہ روک لیا, او سمجھ رہے نے جنگ واسطے آ رہے نے. حضور دے صحابہ نو خبر ملی کافر تیاری کر رہے نے, کافرہ لشکر بنا لے, انہاں نو مکے نہیں آن دینا, مکے نہیں آن دینا. اسے گمشدہ حالت دے اندر نبی دے صحابہ کھڑو پانی ختم ہویا. میرے نبی نے ہاتھ مبارک رکھیا, پانی دیاں نہرہ جاری ہو گئیاں. اے حضور دا معجزہ, حضور دی محبت آئی. کائنات چ سائنس بھی ختم ہو گئی ہے, انگلائیں چو پانی نہیں نکل سکدا, ہاتھ چو پانی نہیں آ سکدا. کائنات چو واحدہ منا دلالے جیڑا پانی چ ہاتھ رکھ دے پانی دے دریا نازل فرما چھڑ دے. اے صرف شان آمینہ دلال دیئے, اے صرف مقام میرے نبی دے. پھر میرے نبی نے اپنے صحابی حضرت عثمان غنی نو تیار فرمایا تسی جاؤ مکے دی حالت پتا کر کے آؤ, مکے آلیاں دے کی حالات لیں, کافران دا کی ارادہ ہے, او کی چاندے نے عمرے تے آئیے یا نہ آئیے. میرے سوہنے نبی نے اعتماد کر کے حضرت عثمان غنی نو گھلیا, پتا کر کے آؤ کی حالات نے کعبے دے, کی حالات نے مکے دے, کی حالات نے مکے دے کافران دے. میرے نبی دا یار 6 سال بعد مکے آیا ہے تے حرم دے کوڑو گزرے, دل وچ خیال آیا کعبے سامنے جلدی جلدی طواف کر لئیے. کافر حالت سمجھ گئے, کعبے نو ویکھ کے عثمان غنی دا دل پہ کر دے طواف کر لئیے. کافر کیا اگر تسی طواف کرنا چاہتے ہو تے طواف کر لو, تہانو اجازت ہے. حضرت عثمان غنی نے فرمایا خبردار, عثمان طواف ادو ہی کرے گا جدو نالا منا دلال ہویا. حضور تو منے عثمان غنی طواف نہیں کرے گا, یار کوئی نہیں تے طواف دا سواد کوئی نہیں, آمینہ دلال نال کوئی نہیں تے میں طواف نہیں کران گا. انہاں کیا آپ نو جدو حضور سفیر بنا کے گھل چھڑے آئے تے پتہ کر کے جاؤ بکا فراندا کی حال ہے, تسی اگر طواف کر جاؤ تے ساتھ بسم اللہ کوئی مسئلہ نہیں, ساڑھی صرفوں تو نو اجازت ہے. میرے نبی دیار نے فرمایا نا سوچیا جے بھی نہ, طواف ہونو دو ہی ہوئے گا جدو صحابہ بھی سارے آئے, حضور بھی آئے. ایدے عثمان غنی مکے چاہے اودے صلح حدیبیہ دے موقع تے خبر پھیل گئی, کافراں عثمان غنی نو شہید کر چھڑے آئے, کافراں عثمان غنی نو قتل کر چھڑے آئے. میرے نبی جدو ایک گل سنی تے سارے صحابہ نو بلایا, فرمایا میرے ہاتھ تے بیعت کرو. آہی ہو گل لے جس وجہ
تمہیں سارا واقعہ سنایا ہے آئی ہو ناموس دی گل ہے جیڑی میں سمجھونا چالا اللہ کرے شالا سمجھ آ جاوے میرے نبی نے فرمایا آ میرا ہاتھ ہے اندے تے بیعت کرو اساں عثمان غنی دے خون دا بدلہ لے کے جانے یعنی اے نبی سونا اپنی زندگی چ دس گیا ہے صحابہ دی عزت دا بدلہ لینا حضور دی بھی سنت ہے حضور دے صحابہ دی بھی سنت ہے میرا سونا نبی ارشاد فرما رہے ہیں آ میرا ہاتھ مبارک ہے اندے تے بیعت کرو اندے تے بیعت کرو ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم میرے نبی نے فرمایا آ میرا ہاتھ مبارک ہے اندے تے ہاتھ رکھو تے بیعت کرو اندے تے ہاتھ رکھو تے بیعت کرو اندے تے ہاتھ رکھو تے بیعت کرو اور وعدہ کرو کہ اسی اوتڑ تک واپس نہیں جانا جتن تک عثمان غنی دے خون دا بدلہ نہ لے جائیے قبلہ حضور تاجدار بھیرا پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار فرماؤں نے تین گلاں تے صرف حضور دے ہاتھ مبارک حدیبیہ دے مقام تے ثابت فرمائیاں پہلی گلا فرماؤں نے صحابہ دی عزت حملہ ہو جاوے نبی دی سنت خود بدلہ لے آجے پوچھنا نہیں با مسئلہ کیے فتوہ نہیں لینا بحالت کیے دو جا فرماؤں نے حضور زندگی تجاس دس گئے نہیں با بایت لینا جائزے بایت لینا جائزے بایت لینا جائزے تریجا فرماؤں نے با حضور نے عثمان غنی دی شہادت دا بدلہ لین واسطے بایت لئیے ان دا مطلب ہے حضور دی عزت دا بدلہ لین واسطے کسے مرد کلندر دے ہاتھ بیعت کرنا اے بھی جائزے شاہ کوٹ دے اندر ڈیرہ لایا ہے سید مراد علی شاہ ابو الخیر بابا 9 لکھ ہزاری جندے بارے سننے چاہیا ہے صرف سمائی گلے اندے تے لکھی ہوئی گل کی دائی بھی نہیں مل سکتی آپ دی حالات زندگی جتھوں مرضی پھاڑ کے لے آؤ لکھن آلائے ہی لکھے گا بس سننے چاہیا ہے آپ نو آپ دے پیرو مرشد عبدالجلیل شرک پوری رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے فرمایا سی ایک آیت 9 لاکھ تے 1000 واری پڑی اللہ تینوں مقام دے گا گھر واپس آئے تے آپ نو بھول گیا با او آیت پتہ نہیں کیڑے سپارے ویچے اس بابے ایک لات تے کھڑو کے 9 لاکھ تے 1000 واری سارا قرآن ہی پڑھ چھڑے آئے ذرا دب کے بولو سبحان اللہ اے شاہ کوٹ دربارے بابا 9 لکھ شاہ بادشاہ صدنے 9 لکھ ہزاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شاہ بادشاہ بدا لقب مشہور ہے آپ دے پیران ڈیوٹی لائی آئی فلانے علاقے ال چلے جاؤ اتھے جا کے دین اسلام دسو اے واحد بابا ہے جندی بار گئے چو مغلان دا بادشاہ ظہیر الدین بابر آیا انہیں آکھیا بابا دعا کری اللہ اسلام نو فتح تا فرماوے کہ آپ نے فرمایا لڑدہ اسلام واسطے وطن ہے دعاواں ساتھوں کریں دا وطن ہے گل سمجھ آئیے کوئی نہیں ظہیر الدین بابر جن نے کتاب لکھائی آئی ابن حجر مکی کوڑوں السوائق المحرقہ پکا سنیہ ظہیر الدین بابر انہیں خط لکھیا امام ابن حجر نو بہن دی کتاب لکھ دے جن دے اندر صحابہ دا بھی ادب ہوئے آل رسول دا بھی ادب ہوئے اس بابے ایک کتاب لکھی جن دا نا السوائق المحرقہ اکلر کہار دربار تے جائیے تھلمی سیڈ تے باغ چیندہ تخت بھی ہے وے اچھے بھی کدائیں جنگ کردہ یا آندہ جاندہ کھڑوتا جیڑا تخت بابری نال مشہور ہے او
ظہیر الدین بابری ظہیر الدین بابر سید ابو الخیر کاظمی کھڑایا آندہ دعا کرو اللہ اس فتح دیوے میں جنگ کردہ وطنہ چے آپ نے فرمایا جے اسلام اسلام واسطے لڑدہ وطن ہے پھر ساڑھی دعا دی لوڑ کوئی نہیں جدو تیرے دل اپنی بادشاہی دی چاہ آگئی میں کیاں وڈے بھی تیری دعا نال مدد نہیں کر سکتے یعنی بابا دس گیا ہے اسلام واسطے لڑیے دعاواں دی لوڑ نہیں صرف ہمت دی لوڑے ساڑھے علاقے بلکہ ساڑھے تھانہ جلال پور بھٹیاں دے اندر بزرگ لوگ آج بھی یہ بندے گل کر دینے ہیں جویں دا پیر سید محمد حسین شاہ بایا اساں انج دا پیر نہیں ویکھیا جنہ دا تعلق چک سادہ شریف نال ہے یا جنہ دا نہیں ہر بندے اس بابے دی زیارت کیتی ہوئی آئی ہر بندہ آندہ ہے جویں دا او پیرا انج دا سا نہیں ویکھیا جویں دا او پیرا انج دا سا نہیں ویکھیا جویں دا او پیرا اسا جا انج دا نہیں ویکھیا لوگاں دی اپنی محبت ہے تے فی زمانے ہی اس وقت چار بندے دے گالے جویں دا بابا خادمہ انج دا پیر نہیں ویکھیا جنہ بابے دے ہاتھ دیتا ہے ہر بندہ جس ہاتھ نہیں پڑھایا ہر بندے دی محبت ہے جویں دا بابا خادمہ انج دا سا پیر نہیں ویکھیا او اے ساڑی محبت ہے تے ایمانداری نال دسو خادم حسین دے ہاتھ دئیے اینا چاہ ہوندہ ہے اونن کنا چاہ ہونا ہے جنہ ہاتھ سدھا حضور دے ہاتھ پڑھایا ہویا ہے میرا نبی فرما رہا ہے بیعت کرو مدینہ شہر شام تو ایک بندہ آیا جندی سوجا بیمار آئی انہیں لوگاں کو پوچھیا یار میں مکھیوں چاہی دے شہد چاہی دے لوگاں جنہ کڑھا یا نا لوگاں کیا فی الوقت کوئی نہیں بندہ ملیا فاروق اعظم لو حضور شہد چاہی دے فرمایا بیت المال ہے میں بغیر اجازت نہیں دے سکدا بیت المال ہے میں بغیر اجازت نہیں دے سکدا جتھے انج دا بادشاہ ہوئے اچھے بحران نہیں ہودا ساتھوں تے پوچھے ہی نہ نے کنک لینی ہے کہ کوئی نہ تے بادشاہ یہ کہہ رہے ہیں ماں کیوں ہے بندے آدھا تو کہہ سکتا تے سوتی بادشاہ ہو تو بچو چوڑی ایک دے بھی چھڑ دے دعائی واسطے تے جائدہ فرمایا نہیں بیت المال دا مال ہے تو میں بندیاں تو پچھڑ تو مڑے تو تین ایک قطرہ بھی نہیں دے سکتی ہون جنے بوران پیدا ہو گئے گندم بالی خرید لی جنہ خریدی وہ بھی تو اڈنے جنہ پیسے مارے نے وہ بھی تو اڈنے ساڑھا بچ کیڑا جانے یا تو نہ پتا ہوئے ساڑھے پاکستان سب تو وڈا انصاف ہے یہ انکواری بٹھا دیتی جائے گی کیوں اگے تو انکو نہیں پتا انکواری تاں بٹھائیے باج تک کسے انکواری تو انو کوئی اگاں تو سا رد عمل کیتا ہوئے یا ملیا ہوئے انصاف کوئی نہیں انہیں کہا حضور شہد چاہی دے میری زوجہ بیمار ہے فرمایا بیت المال چاہے بغیر اجازت میں کو نہیں دینا انہیں کہا حضور اندہ حال کیے فرمایا بار چلا جا عثمان غنی دا قافلہ ہوندہ پہ انہاں کو شہد ضرور ہونا ہے قافلہ حضرت عثمان غنی دا مدینہ شہر چ داخل ہویا اس بندیا کیا حضور واہ دے ہو گئے نے شہد ڈھوڑ دا پیا خالص نہیں پیا لبدا آپ نے اپنے خادم نو فرمایا او جڑا فلانا اٹھے ان دیتے 2 مٹکے شہد نے شہد دینے ماکھیوں دے 2 گھڑے نے ایک این دے جا نوکر گیا تے انہیں واپس آ کیا حضور گھڑیاں دا بیلس برابر نہیں پیارا دا ایک گھڑا ان چا دیواں دوجا تھلے ڈھے جاندہ ہے فرمایا دوجا بھی دے چا بولو سبحان اللہ
میرے نبی دا یار انہا سخیے فرمایا دو میں دے چا خود تجارت واسطے لے کے آیا ہے ملک شام تو فرمایا دے جا نوکر سے آنا انہیں کیا حضور دو گھڑے شاید دے بیچارہ کلا چاہ کے کیویں لے جا سی فرمایا جن دیتے اسی لے کے آئے ہیں ان دیتے بھی لے جا سی مرادے آ جس سواری تے دوویں گھڑے آئے انہوں دوویں دین دے انہوں جان دے شہر مدینے کہت پیا گندم جو ختم ہو گئے پتہ لگا عثمان غنی کھڑو جے مال ہے فاروق اعظم فرمایا سجنا گندم دے شہر مدینے چ تقسیم کریے عوام چ کہت پہ گئے فرمایا نہیں کنی مانگی خریدو گے اونا کیا 1% لے لو 2% لے لو 3% لے لو فرمایا نہیں تھوڑی دیر بعد مدینے چلان ہویا کنک ونڈی رہیے لے جاؤ کنک ونڈی رہیے لے جاؤ کنک ونڈی رہیے لے جاؤ فاروق اعظم پوچھیا سجنا ایتھے 5% تے بھی نہ دیتا اوتھے مفت ونڈدا وطلے فرمایا رب نال تجارت دا سودا کیتا ہے تے رب دا وعدہ ہے میں ایک دے بدلے دا نال دینا ایڈا سخی میرے نبی دا صحابی جندی جانج 2 واری حضور دے بوئے تے آئیے توجہ ہے آپ دی میں سمجھدا کہ خالد صاحب اہمی کر دینے غیر حاضری دا اثر ہوندہ ہے بولو سبحان اللہ اے وجڑے ہوڑی آندے ہو مڈو آکھی نہ کرو نہیں ایمانداری نال ایک باری دب کیا کو کرو تو خود ان مسجد بے کے فیصلہ کرو پہلے بھی تسی ہی آؤ اے ایمانداری اڑی رکھو سبحان اللہ جیڑا 2 واری سیرے بان کے حضور دے بوئے تے گیا ہے اس گل دا کائنات مول کوئی نہیں بجنو 2 واری حضور دی بارگاہ حضور دے در دولت تے دماد بن کے جان دی سعادت ہوئی تو مڑ حضور دا کوئی ارشاد فرماؤنا اور بھی ہوندیاں تو میں تیرے نکاح چ دے چھڑ دا کائنات چ نہ انج دا سسر ہونا ہے تو نہ انج دا کوئی اور دماد ہونا یہ صرف میرے سونے نبی دے یار دی شان ہے تاں انہوں آپ ذنو رہن فرماؤں دن تو اس حضور دے یار واسطے خدا مینا دلال گل پہ کردہ ہے لوگوں بیعت کرو عہد کرو اساں اندہ بدلہ لے کے جانے کوئی جندی عزت دے پارے خود آمینہ دلال دے وے جندی عزت دے پہرے خود میرا نبی دے وے جے ان دے خلاف ان کو بھوکے تو پھر ان تے ملک پاکستان نہیں پوری بین الاقوامی سطح تے بین الاقوامی کونسلٹ 3 منٹ دی خاموشی اختیار کیتی گئی ہے ایک جہاز ڈگ گیا اے ایران دا صدر ہوندے چاہ سوگ تو خاموشی اختیار کیتی گئی ہے تے فلسطین دے کچھ دے بچے تے نظر نہ آئے اولے تو کوئی نہ سوگ تو خاموشی اختیار کیتی گئی بس آڈے وزیر اعظم نو ہون بننا ہے کدی ہوتے فاتح خانی واسطے اے فاتح خانی ہوتے فلسطینے چ نہیں ہوندے جڑے فاتح خانی مندے بھی نہیں ایک مندہ ہی نہیں تے ایک فاتح خانی بیچارہ مندہ ہے ان دا فاتح پڑھن کوئی نہیں جاندہ پیا عدت نہ اعلان ہویا گیا ایسی کرانگے جی اے ظلم و ستم نظر آگئے فلسطین دا ظلم و ستم نظر نہ آیا بہرحال اے نبی دی حدیث ہے نبی دی گفتگو ہے عثمان دی عزت تے پہرا دینا حضور دی عزت تے پہرا دینا سارے صحابہ دی سنت ہے عثمان دی عزت تے پہرا دینا صحابہ دی تے حضور دی سنت ہے
میرے نبی نے فرمایا بیعت کرو. صرف خبر آئی ہے کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے نے. اور اگر یہ گل لئی جائے نا وہ حضور جی مڑ غیب جان دے ہے تو حضور نو پتہ نہیں لگا وہ عثمان غنی شہید نے یا اجے مکے چ زندہ نے. تے جیڑا رب رب ہو کے گل کر رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اے بیعت تواڈے ہاتھ تے نہیں ہوئی میرے ہاتھ تے ہوئی ہے. اے آپو اپنا ٹل ہوندہ ہے. اگر اس دور 9 لاکھ ہزاری بیعت کرے نا او ہاتھ حضور دے ہاتھ چ پڑا چھڑ دے. جے اے حضور دا ٹل ہے او اپنے ہاتھ تے بیعت کرن تے او بندیاں دا ہاتھ اللہ دے ہاتھ چ پڑا چھڑ دے نے. اس بیعت دا ذکر اللہ پہ فرماؤں دے ان الذین بے شک وہ لوگ جنہیں جڑے صحابہ تیرے ہاتھ مبارک دے بیعت کی دیئے یا رسول اللہ اسی بھی حاضر ہاں ساڑیاں جانا بھی حاضر یبایعونکا انما یبایعون اللہ. اللہ فرماؤں دے انہاں تیرے ہاتھ تے بیعت نہیں کیتے بلکہ اللہ دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے. رب رب ہو کے اپنے نبی تے نبی دے صحابہ دی محبت دا اظہار پہ فرماؤں دا ہے. وہ لوگو عثمان نال کلا نبی نہیں پیار کر دا بلکہ خود خدا بھی پیار کر دے. جے نبی نہ جان دا تے کی مطلب خدا بھی نہ جان دا. بیعت ہوئی ہے صرف اس گل تے باسی عثمان غنی دے خون دا بدلہ لینے تے رب ہو کے اللہ قرآن ارشاد پہ فرماؤں دے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تحت الشَّجَرَةِ. ایک درختہ جندے تھلے بے کے حضور صحابہ کلو بیعت لے رہنے. اللہ اس بیعت تڑا نقشہ بھی بیان پہ کر دے. اللہ سونا فرماؤں دے تحقیق اللہ اونا مومنہ نال راضی ہے جنہ تیرے ہاتھ تے اس رخ تھلے بے کے بیعت کی تیہائی.